بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے معمول کے مطابق گلیوں میں چلتے جا رہے تھے۔ اس گلی کی نکڑ پر موجود ایک گھر سے ایک عورت اور بچوں کی آواز آئی۔ سلطان نے اس آواز کا پیچھا کیا اور اس گھر کی دہلیز تک جا پہنچے۔ گھر کے اندر سے چھوٹے بچوں اور ایک جوان عورت کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلطان نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، جس کی وجہ سے اس کے چھوٹے بچے بھوک کی حالت میں رو رہے ہیں۔ لیکن سلطان نے بغور جب مکان کی ظاہری حالت دیکھی تو انہیں اپنا خیال بدلنا پڑا۔ مکان باہر سے کسی اچھے امیر آدمی کا محسوس ہوتا تھا۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ رات کے اس پہر ایک جوان عورت کے گھر میں دستک دینا مناسب نہیں، وہ بھی اس صورت میں جب کہ وہ اور اس کے بچے اکیلے اور پریشان ہیں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مسجد سے فجر کی اذان بلند ہونا شروع ہو گئی۔ سلطان نے سوچا کہ نماز ادا کرنے کے بعد سورج کی کرنیں نکلیں گی، تب اس معاملے پر بات کرنا زیادہ مناسب ہے۔ سلطان جلد مسجد کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن ان کے ذہن میں عورت اور بچوں کے رونے کی آوازیں مسلسل شور مچا رہی تھیں۔ جیسے ہی صبح کا اجالا نمودار ہوا تو سلطان نے بجائے اس عورت کو دربار میں بلانے کے خود ہی اپنے ساتھ کچھ سپاہیوں کو لیا اور اس عورت کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے، جبکہ سلطان نے اپنے کندھوں پر راشن کی ایک بوری اٹھا رکھی تھی۔ سپاہیوں نے سلطان سے گزارش کی کہ آپ یہ راشن ہمیں دے دیں۔ سلطان نے کہا کہ نہیں، تم چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ سلطان جاننا چاہتے تھے کہ آخر رات کے انتہائی آخری پہر میں وہ عورت چھوٹے چھوٹے بچوں کو جگا کیوں رہی تھی۔ سلطان کے سپاہی بھی بڑے حیران ہو رہے تھے کہ سلطان آج خود سوالی کے ہاں کیوں جا رہے ہیں، کیونکہ جب کبھی بھی کسی کو کوئی پریشانی ہوتی یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو سلطان اسے عدالت میں بلاتے تھے، لیکن آج خود چل کر جانے کی ان سپاہیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سلطان اور یہ سپاہی تیزی سے چلتے ہوئے پہلے اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچے۔ دستک دی تو وہ بوڑھی باہر آئی۔ سب سے پہلے سلطان نے اس بوڑھی عورت کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی کہ رات کو جو شخص فقیر بن کر آپ کے دروازے پر آیا تھا وہ میں سلطان تھا، اور یہ آج میں آپ کے لیے راشن لے کر آیا ہوں۔ میں نے آپ کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا ہے، مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ میری اللہ سے شکایت مت کیجیے گا، میں ایک کمزور آدمی ہوں، اتنی بڑی سلطنت کو سنوارنے میں بعض دفعہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے۔ سلطان اس بوڑھی عورت کے قدموں میں بیٹھ کر بلک بلک کر رو رہے تھے، اور آپ کی آواز میں عجیب سی تھر تھراہٹ تھی۔ اس بوڑھی عورت نے سلطان کو قدموں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، ان کے ماتھے کا بوسہ دیا اور کہا کہ میں نے کبھی خدا سے آپ کی شکایت نہیں کی، میری دعا ہے کہ خدا آپ کا تخت و تاج بلند کرے۔ جلدی سے سلطان نے اس بوڑھی عورت سے اجازت چاہی اور دوسری طرف اس عورت کے مکان کے سامنے پہنچے، جہاں سے رات کو بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دن کے اجالے میں بھی اس مکان کی ویرانی دور سے دیکھی جا سکتی تھی۔ سلطان نے دروازہ بجایا اور کچھ دیر بعد ایک جوان عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ دروازے کے باہر کون ہے۔ سلطان جلد از جلد اپنی الجھن کا راز پا لینا چاہتے تھے، اس لیے سلطان نے سوچا کہ اگر وہ اپنا اصلی تعارف کرواتے ہیں تو کہیں عورت اندر گھبرا نہ جائے کہ ایک سلطان سلطنت اس کے دروازے پر کیسے آ گیا۔ اس لیے سلطان نے سوچا کہ انہیں اپنا تعارف چھپا لینا چاہیے۔ سلطان نے اس عورت سے کہا کہ وہ اپنے حاکم کے حکم سے کچھ تفتیش کرنے کے لیے اس کے گھر آیا ہے۔ سلطان نے عورت کو کہا کہ وہ پردہ کرے اور دروازہ کھول کر سائڈ پر ہو جائے۔ عورت نے جلدی سے خود کو چادر میں ڈھانپا اور دروازہ کھول کر خود دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے 7 سپاہی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی سلطان گھر کے اندر داخل ہوئے، ایک عجیب سی فضا نے ان کا استقبال کیا۔ سلطان چونک گئے، وہ اس فضا سے اچھے طریقے سے واقف تھے۔ وقت ضائع کیے بغیر سلطان نے عورت سے پوچھا کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ رات کے وقت وہ اور اس کے بچے گھر کے اندر رو رہے تھے، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ عورت نے جب یہ سنا تو وہ پھر سے رونے لگی، کہنے لگی کہ کچھ عرصہ پہلے ایک امیر آدمی نے اس سے شادی کی تھی، وہ کسی دوسرے ملک کی رہنے والی ہے۔ امیر آدمی اسے دھوکے سے اپنے ساتھ بیاہ کر اس جگہ پر لے آیا۔ شروع میں تو اس کا رویہ اس عورت کے ساتھ اچھا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ امیر انسان گھر میں توجہ دینا اور وقت دینا بھول گیا۔ آج بھی اس انسان کو کئی روز گزر چکے تھے، وہ گھر نہیں آیا۔
گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات کے پہر رو رہے تھے اور اپنے باپ کو یاد کر رہے تھے۔ جوان عورت نے یہ ساری بات سلطان کو بتائی تو سلطان کو افسوس ہوا کہ انہیں رات میں ہی کچھ کھانے کا بندوبست کر دینا چاہیے تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یکایک انہیں اندرونی کمروں میں ایک عجیب چیز نظر آئی۔ سلطان گھر کی فضا میں پھیلی کسی چیز کو محسوس کر چکے تھے۔ اب گھر کے اندر اس چیز کی موجودگی سلطان کو حیران کرنے کے لیے کافی تھی۔ سلطان نے دیکھا کہ ان کے سپاہیوں نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا کہ سلطان کیا دیکھ کر چونک گئے تھے۔ سلطان نے کہا کہ اگر وہ عورت مناسب سمجھے تو وہ اس کے گھر کے اندر تشریف لے جا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ عورت نے انہیں اجازت دے دی۔ سلطان اور اس کے سپاہی گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئے، اور جیسے ہی سلطان نے گھر کے اندرونی حصے میں قدم رکھا، سلطان کا شک یقین میں بدل گیا۔ سلطان نے وہاں پر جو کچھ دیکھا اس نے سلطان کا ذہن بدل کر رکھ دیا۔ کچھ دیر پہلے سلطان جس عورت کو مظلوم خیال کر رہے تھے، سلطان کو یکدم اس کی اصلیت پتہ چل گئی۔ دیوار کے اوپر اس چیز کو دیکھ کر سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اس گھر سے باہر نکل جائے۔ ان کے اندر یکایک آندیاں اور طوفان چلنے لگ گئے کہ آخر یہ عورت انہیں بے وقوف کیوں بنا رہی ہے۔ سلطان نے اس عورت کو دروازے کی اوٹ سے سامنے آنے کا حکم دیا اور اپنا چہرہ بھی اپنے عمامے سے ڈھانپ لیا۔ عورت دروازے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آئی تو سلطان اسے دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ سلطان نے اس عورت کو پہچان لیا تھا، آخر وہ اسے کیسے بھول سکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ عورت ہی تو تھی۔ سلطان گمسم ہو کر کھڑے رہ چکے تھے، ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں بچے تھے۔ وہ خاموشی سے اس عورت کے گھر سے باہر نکل گئے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کے گھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دی جائیں۔ سپاہی حیران تھے کہ آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اچانک کیا ہو گیا ہے، کیونکہ سلطان مزید ایک لمحہ بھی رکے بغیر اپنے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس مکان سے دور ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے محل میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ آج سلطنت میں اس عورت کی موجودگی نے انہیں پریشان کر دیا تھا، اور یہ بات سپاہیوں نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ پریشان کیوں نہ ہوتے، اس عورت کا ان کی زندگی میں ایک وقت میں گہرا عمل دخل رہا تھا۔ سلطان کو جب اپنا وہ وقت یاد آیا تو ایک عجیب سی لہر ان کے جسم کے اندر دوڑ گئی تھی۔ مکان کے اندر اس عورت اور دیوار پر ٹنگی اس چیز کی موجودگی نے سلطان کو ان کے ماضی میں دھکیل دیا تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سلطان خاموشی سے اپنی پچھلی زندگی کے بارے سوچتے چلے گئے۔ سلطان کو یاد آیا وہ اپنی حکمرانی کے شروعاتی دنوں میں تھے تو انہیں ایک ملک میں عیسائی بربریت کی اطلاع ملی تھی، جہاں عیسائی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے اور انہیں زور زبردستی سے اپنے مذہب میں شامل کر لیا کرتے تھے، جہاں مسلمانوں کو اپنے روزمرہ کی عبادات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کسی مسلمان کو نماز پڑھتے یا دیگر اسلام کے فرائض انجام دیتے ہوئے دیکھ لیتے تو اسے کڑی سزا دیتے۔ وہاں کا بادشاہ کوڑ کا مریض ہونے کے باوجود عیسائیت کے پرچار کے لیے ہر وقت مصروف رہتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک پر حملہ کرنے کی ٹھانی اور ہر بار کی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی کامیابی عارضی ثابت ہوئی۔ ان کی ایک معمولی غلطی نے انہیں ایک بڑے نقصان سے دوچار کر دیا۔ جنگ کا اصول ہے کہ ہار جانے والے ملک کا سامان اور قیدی فتح حاصل کرنے والے ملک کی ملکیت ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس عیسائی ملک کے محل کے بادشاہ اور اس کی ملکہ دونوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی قید میں ڈال دیا گیا۔ عیسائی بادشاہ تو چند ہی دنوں میں وفات پا گیا، لیکن ملکہ بے حد شاطر تھی۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو پیغام بھجوایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتی ہے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ملکہ کو اپنے دربار خاص میں بلا بھیجا۔ جس وقت یہ ملکہ سلطان کے محل میں پہنچی، وہ جانتی تھی کہ اسے اپنی چال کیسے چلنی ہے۔ وہ بیٹھے بٹھائے اس ملک کی ملکہ سے ایک قیدی بن گئی تھی، اور یہ بات اسے کسی طور پر بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی چال چلن اور طور طریقے خطرناک تھے۔ وہ حسن میں یکتا تھی اور طاقت کی کھیل سے بھی واقف تھی۔ یہی وجہ تھی اور اسے خود پر یقین تھا کہ اس ہاری ہوئی بازی کو وہ اپنے حق میں پلٹ سکتی ہے، بس اسے اپنی عورت ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل میں اس عورت کا انتظار صرف اس وجہ سے کر رہے تھے
کیونکہ وہ ان کی قیدی تھی اور سلطان کا وتیرہ تھا کہ وہ اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ سلطان یہ جانے بغیر اسے ملنے کا اندیہ دے بیٹھے تھے کہ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی ہے۔ عیسائی ملکہ جیمری سلطان کے سامنے پہنچی۔ سلطان نے جب اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس ملکہ نے اپنے بال مردوں کی طرح کاٹ رکھے تھے۔ سلطان نے اسے پوچھا کہ آخر اس مردانہ وضاقتہ کی کیا وجہ ہے، حالانکہ تو اس قدر خوبصورت اور جواں سالہ عورت ہے۔ ملکہ نے جواب دیا کہ اس نے اپنے بال سلطان صلاح الدین ایوبی کے خوف سے کاٹ ڈالے تھے تاکہ وہ اسے پہچان نہ پائے کہ وہ مرد ہے یا عورت، اور اسے گرفتار نہ کرے۔ اسے اپنی آزادی بے حد عزیز تھی۔ سلطان نے جب یہ سنا تو انہیں بہت افسوس ہوا کہ ایک عورت نے ان کی وجہ سے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ سلطان نے ملکہ جیمری کو کہا کہ اگر وہ وعدہ کرے کہ وہ سلطان اور اس ملک کے ساتھ وفادار رہے گی تو وہ اسے معاف کر کے آزاد کر دیں گے۔ ملکہ جیمری کے چہرے کے اوپر ایک شاطر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا آسان ہدف ہے۔ اس نے کہا کہ آئندہ اس کی زندگی صرف سلطان کی وفاداری میں ہی گزرے گی اور وہ مسلمان ہو کر اس ملک میں اپنی تمام زندگی گزارے گی۔ بس وہ چاہتی ہے کہ سلطان اسے آزاد کر دیں۔ سلطان نے رحم کھا کر اس شاطر ملکہ کو آزاد کر دیا۔ ملکہ نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ انہی کے محل میں کنیز بن کر رہنا چاہتی ہے اور ان کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ سلطان نے ملکہ کی بات مان لی اور اسے محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ملکہ کو جب بھی موقع ملتا سلطان صلاح الدین ایوبی سے جا ملتی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ سلطان کو اپنے حسن کے جال میں قید کر لے۔ اس کے اندر سے یہ بات نہیں نکلتی تھی کہ سلطان نے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے شوہر کو قتل کر ڈالا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سلطان کو ذلیل کر کے اس ملک سے نکلوا دینا چاہتی تھی۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ جب ملکہ محل میں آزادانہ پھرنے لگی اور کوئی اسے روک ٹوک کرنے کے قابل نہ رہا تو ملکہ نے اپنی آخری چال چلی۔ ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہے تھے۔ ملکہ قیدیوں کی جیل میں جا پہنچی۔ وہاں کے پہرے دار کو اپنے حسن سے گھائل کرنا ملکہ جیمری کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی اس ملکہ سے تعلقات قائم رکھنا چاہتے تھے جو ان کے محل میں اپنے عیسائی رہن سہن کے ساتھ گھومتی تھی، جو صرف نام کی مسلمان تھی۔ ملکہ نے چالاکی سے سربراہ پہرے دار سے تمام قیدی قابقوں کی چابیاں ہتھیا لیں۔ اب اس کا اگلا منصوبہ اپنے تمام قیدی فوجیوں کی رہائی تھا، جس میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی۔ جلدی اس نے جیل میں قید اپنے تمام فوجیوں کو رہا کروا لیا۔ اب اس کے ساتھ ایک اچھی خاصی فوج تھی جو خالی ہاتھ ہونے کے باوجود لڑنے بھڑنے میں ماہر تھی۔ سلطان اپنی خوابگاہ میں آرام کرتے رہے اور انہیں اندازہ تک نہ ہوا کہ نیچے قیدیوں نے ان کے تمام پہرے داروں کو مار ڈالا ہے۔ یہ سب کچھ اتنی خاموشی اور تیزی سے ہوا کہ محل کے پہرے دار کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ملکہ جیمری کی فوج جب جیل سے باہر نکلی تو ملکہ نے انہیں ہتھیاروں کا وہ ذخیرہ دکھایا جو وہ کب سے محل کے اندر جمع کر رہی تھی۔ لمبے عرصے تک محل کے اندر قیام کرنے کا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اپنی فوج کو دوبارہ سے جمع کر کے انہیں آزاد کروا سکے، اور آج وہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ قیدیوں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر تلواریں اور گرز اٹھا لیے، اور اب ان کا اگلا نشانہ سلطان تھے۔ وہ ان کا قتل کر کے اپنا ملک واپس حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مگر جیمری کی نگرانی میں رات کی تاریکی میں فوج نے سلطان کے محل کے اندر سے ان پر حملہ کر دیا۔ سلطان اس اچانک آفت کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ اس ملک پر اپنی سلطنت قائم کر چکے تھے اور اس بات سے بے فکر تھے کہ کوئی اندرونی بغاوت بھی انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لیکن اس اچانک آفت نے ان کے محل کے کئی پہرے داروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملکہ جیمری اچانک ملکہ ثابت ہوئی تھی اور خود کو اس ملک کا سربراہ بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن وہ یہ بات بھول گئی کہ اس کا مقابلہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ہے، جو کوئی عام انسان نہیں تھے۔ حملے کے آغاز میں ہی سلطان کی کچی نیند ٹوٹ گئی تھی اور وہ جان گئے تھے کہ محل میں کسی گڑبڑ کا خدشہ ہے۔ ہر اچھے شہنشاہ کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی ایک مخصوص فوج کو چھپا کر رکھا ہوا تھا جس سے ملکہ جیمری ناواقف تھی۔ سلطان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر محل کی نچلی سطح پر موجود اپنی دوسری فوج کو حکم دیا کہ وہ محل کا گھیراؤ کر لے۔
یہ تازہ دم اور جوان فوجی یکدم سامنے آئے اور ملکہ جیمری کے عرصہ دراز سے قیدی فوجیوں سے لڑنے لگے۔ انہیں صرف چند ہی لمحات لگے اور انہوں نے ملکہ جیمری کے فوج کا خاتمہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب ملکہ کی فوج کے سامنے سربراہی کرتے ہوئے ملکہ جیمری کو دیکھا تو انہیں شدید دکھ ہوا اور تعصب ہوا کہ انہوں نے اس عورت کو صرف اس وجہ سے معاف کیا تھا کیونکہ اس نے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی۔ سلطان نے ملکہ جیمری کی جانب دیکھا اور اسے کچھ بھی کہے بغیر ملک بدر کر دیا۔ وہ ایک اعلیٰ ظرف کے مالک تھے۔ وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے تھے جس نے ان کو اپنی وفاداری اور محبت کا یقین دلایا۔ تمام سلطنت میں یہ مشہور ہو گیا کہ ایک چالاک ملکہ نے سلطان کو شکست دے ڈالی تھی، بس کچھ فوجیوں نے آ کے محل کو بچا لیا۔ اس بات نے سلطان کو شدید دکھ پہنچایا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سلطان نے خود ہی سنگین حالات پر قابو پا لیا اور پوری سلطنت پر اپنی بہترین حکومت کی اور تمام ملک میں نظام اسلام کو رائج کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جان گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین انسان ہے، لیکن سلطان کے اندر سے ملکہ جیمری اور اس کے دھوکے کا نشان نہ مٹ سکا۔ آج صبح ملکہ کے ایک دور دراز مکان میں انہیں روتی ہوئی عورت اور اس کے مکان میں موجود اس چیز کی موجودگی نے پھر سے ملکہ جیمری کی یاد دلا دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس بار انہیں کیا کرنا ہے۔ کیا وہ عورت ملکہ جیمری تھی؟ لیکن اگر وہ ملکہ جیمری تھی تو اس ملک میں آ کر کیا کر رہی تھی؟ اور اس کے موجود چھوٹے چھوٹے بچے کس کے تھے؟ وہ تو بے حد شاطر اور حسین عورت تھی، اسے ایک آدمی نے دھوکہ کس طرح دے دیا؟ آخر وہ عورت کون تھی؟ اس کے گھر میں موجود وہ چیز کیا تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھا کر رہیں گے۔ اگلی صبح سلطان نے اپنے خاص امور نمٹانے کے بعد وزیر اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں مکان سے اس عورت کو گرفتار کر کے لے آیا جائے۔ سپاہی حیران رہ گئے کہ کچھ عرصہ پہلے تو سلطان نے اس عورت کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی تھیں اور اب یہ اسے گرفتار کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن سپاہیوں کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ سلطان کی بات سے انکار کر دیں۔ چنانچہ کچھ ہی دیر بعد چند سپاہیوں کی موجودگی میں وہ عورت خود کو سیاہ چادر میں ڈھانپے محل کی جانب آتی دکھائی دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب یہ عورت سپاہیوں کے ہمراہ محل میں داخل ہوئی تو سلطان نے اپنے چہرے سے عمامہ ہٹا دیا۔ عورت کی نقاب سے جھانکتی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہی سلطان صلاح الدین ایوبی جس کو دھوکہ دے کر اس کے محل پر دوبارہ سے قبضہ کرنا چاہتی تھی، آج پھر سے اس کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ چادر میں لپٹی ہوئی بے حال عورت وہی ملکہ جیمری تھی جس کے حسن اور ذہانت کے چرچے اس محل کی دیواروں میں آج بھی گونجا کرتے تھے، جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بس شکست دے ہی ڈالی تھی۔ وہی عورت آج برے حال میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑی تھی۔ ملکہ جیمری نے جب سلطان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ میں نہیں جانتی تھی کہ اس سلطنت کے حکمران آپ ہیں، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میرے موجودہ شوہر مجھے کچھ ہی عرصہ پہلے یہاں لے کر آئے تھے اور مجھے مکان سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اگر مجھے اس کی اجازت ہوتی تو یقیناً میں جان جاتی کہ آپ نے اس ملک کو بھی فتح کر لیا ہے اور آپ یہاں کے بھی حکمران ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو ملکہ جیمری سے کہا کہ کیا وہ بھول گئی ہے کہ اس نے سلطان کے ساتھ وفاداری کے نام پر کیا دھوکہ کیا تھا اور سلطان نے اسے ملک بدر کر دیا تھا بغیر کسی سزا کے۔ جب ملکہ جیمری نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ وہ بے حد گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ سلطان، آپ کے مجھے ملک بدر کیے جانے کے بعد میں نے اپنی اب تک کی زندگی جس طرح گزاری ہے صرف میں ہی جانتی ہوں۔ میں آج بھی آپ کو دیے ہوئے دھوکے کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ سلطان نے پوچھا کہ وہ تو اس قدر حسین اور طاقتور ملکہ تھی کہ جہاں چاہتی وہیں اپنی طاقت کا سکہ منوا سکتی تھی، تو پھر آج اس کا یہ حال کیوں ہے؟ اور اس کا شوہر کون ہے جو اسے بے یار و مددگار چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک دوسرے دیش میں چھوڑ کر چلا گیا؟ سلطان ملکہ جیمری کے گھر میں دیوار پر ٹنگی ہوئی سلیب دیکھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ آج بھی مذہب عیسائیت سے جڑی ہے۔ چنانچہ سلطان نے اس سے پوچھا، واقعی تم صرف نام کے لیے مسلمان ہوئی تھی اور ملک بدر کیے جانے کے بعد دوبارہ سے اس نے عیسائی مذہب اپنا لیا تھا؟ ملکہ جیمری نے جب یہ سنا تو شرم سے چور چور ہو گئی۔ اس کی ماضی کی زندگی اس کی نظر کے سامنے آ گئی
اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس بار وہ اپنے سلطان سے جھوٹ نہیں بولے گی اور سچ سچ سب کچھ ان کو بتا دے گی۔ ملکہ جیمری نے جب بولنا شروع کیا تو اس کی بھرائی ہوئی نم آواز محل میں گونجنے لگی۔ اس نے بتایا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دینے کی پاداش میں اسے ملک بدر کیا گیا اور اس کے سارے اثاثے ضبط کر لیے گئے تو اس کے پاس کھانے پینے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ لوگ اسے نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ ایک دھوکے باز عورت تھی۔ کسی نہ کسی طرح وہ ایک دور دراز کے عیسائی ملک میں جا پہنچی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس کا پرانا مذہب اس کے لیے ڈھال کا کام کرے گا۔ ملکہ جیمری نے اس نئی سلطنت میں پہنچتے ساتھ ہی اپنے رہنے اور کھانے پینے کے لیے بندوبست کی کوششیں کرنی شروع کر دیں، لیکن چونکہ اب وہ ایک ملکہ نہیں بلکہ عام عورت تھی تو کوئی بھی اسے عزت دینے کو تیار نہیں تھا، بلکہ جگہ جگہ ملکہ کو رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ہم مذہب عیسائی جن سے اسے شدید ہمدردی تھی اور جن کے لیے اس نے سلطان کو دھوکہ دینا چاہا تھا، وہی اس کو ایک وقت کی روٹی دینے کو بھی تیار نہ تھے۔ ایک ملکہ ہونے کے باوجود جیمری کئی روز بھوکی رہی۔ آخر کار ایک جسم فروش عورت نے جیمری کو دعوت دی کہ اگر وہ ان کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دے تو اسے ٹھکانہ بھی دیں گے اور کھانا بھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو ملکہ جیمری اس بات کو ضرور قبول کر لیتی، لیکن وہ سلطان کے محل میں رہ کر اندر سے بدل چکی تھی۔ سلطان کو دیے جانے والے دھوکے نے اس کے اندر شرمندگی کے ایسے گڑھے کر دیے تھے کہ وہ کوئی گناہ کا کام مزید نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید ہی یہ اس کا امتحان ہی تھا کہ جیسے اس نے اس جسم فروش عورت کو اس کبھی کام کے لیے انکار کیا، ایک نیک دل انسان نے اسے اپنے گھر میں ایک کنیز کی حیثیت سے جگہ دی تھی۔ اب ملکہ جیمری اس گھر میں ایک نوکرانی کی طرح رہنے لگی۔ اس بوڑھے آدمی کی خدمت کرتی، اسے کھانا وغیرہ بنا کر دیتی، لیکن دل ہی دل میں ملکہ جیمری کو اپنا پرانا زمانہ یاد آتا تھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ملکہ جیمری کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا اور شادی کرنے کا خواہش مند۔ ملکہ نے جب یہ دیکھا کہ اس شخص کا مذہب بھی عیسائی ہے تو وہ خوش ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھی عیسائیت کو دوبارہ سے اپنا چکی تھی اور جانتی تھی کہ اسی مذہب میں اس کو سکون ملے گا۔ اس عیسائی آدمی نے اپنا رتبہ اور جائیداد ظاہر کی تو ملکہ جیمری کو اور زیادہ اطمینان ہو گیا کہ وہ ایک امیر آدمی سے شادی کر رہی ہے، لیکن شاید سلطان کو دیا ہوا دھوکہ ابھی تک اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس آدمی سے شادی کے چند ہی دنوں بعد جیمری کو احساس ہو گیا کہ نہ تو یہ آدمی امیر ہے، نہ ہی اس کی کوئی جائیداد ہے، بلکہ وہ تو کوئی دھوکے باز قسم کا انسان ہے جس نے اس سے کسی لالچ کے تحت شادی کی ہے۔ اس پے در پے دھوکے نے ملکہ جیمری کے دل سے عیسائیت کی محبت ختم کر دی اور اس کا دل اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ اس نے چھپ کے مذہب اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور آخر کار خاموشی سے مسلمان ہو گئی۔ ملکہ کا شوہر اس سے بیزار ہو چکا تھا اور اب اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اسے اس نئے دیش میں لے آیا جہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس آدمی کا ارادہ تھا کہ وہ اسے اس شہر میں چھوڑ کر خود لاپتہ ہو جائے گا اور ملکہ جیمری خود ہی مر کھپ جائے گی۔ یہاں تک کی بات سنا کر ملکہ رونے لگی۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ اس کا نام اب جیمری نہیں بلکہ زینب ہے اور وہ خود کو مسلمان بنا چکی ہے۔ اس کا شوہر کب کا اسے چھوڑ کر جا چکا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے کوئی یاد باقی نہیں۔ سلطان ملکہ جیمری کے آنسوؤں سے اس بار دھوکہ نہیں کھانا چاہتے تھے۔ سلطان نے اس کے گھر میں ایک بڑی سلیب دیوار کے اوپر لٹکی ہوئی دیکھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے جھوٹ بول رہی ہے۔ چنانچہ سلطان نے اسے پوچھا کہ سلیب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ملکہ جیمری نے جب یہ سنا تو شرمندگی سے کہنے لگی، وہ سلیب اس کے شوہر کی ہے، وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور اسے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے سلیب کو دیوار سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دے۔ وہ اپنے شوہر سے بے حد خوف زدہ ہے، اس لیے اس نے سلیب کو وہاں سے نہیں ہٹایا، حالانکہ وہ خود بھی مسلمان ہو چکی ہے اور اس کے بچے بھی مسلمان تھے۔ جیمری کے زاروں قطار بہتے آنسوؤں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو موم کر دیا، لیکن اب کی بار وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ملکہ جیمری سے کہا کہ وہ انہیں اسلام کی بنیادی چیزیں سنائیں۔ ملکہ جیمری نے پہلا کلمہ سنا دیا، کہنے لگی کہ وہ دل سے مسلمان ہوئی ہے اور زمانے کے دھکے کھانے کے بعد وہ یہ بات جان چکی ہے کہ اچھے اور نیک دل انسان ہر جگہ نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح مجھے ایک عیسائی ہونے کے باوجود اس محل میں عزت دی تھی، اسے اس کے اپنے ہم مذہب لوگوں نے بھی نہیں دی۔ ملکہ جیمری سلطان سے معافی مانگتی کہ
اس نے سلطان کو دھوکہ دیا، لیکن ساتھ ہی وہ سلطان سے وعدہ کرتی ہے اور اپنی وفاداری کا یقین دلاتی ہے۔ وہ سلطان سے درخواست کرتی ہے کہ اسے محل کے کسی کونے میں جگہ دے دی جائے تاکہ وہ ایک کنیز کی حیثیت سے سلطان کی تمام عمر خدمت کرتی رہے اور اس کے بچے بھی یہ جانیں کہ عظیم بادشاہ کیسے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود بھی ایک ملکہ تھی، لیکن چالاکی اور شاطرانہ پن سے کی جانے والی حکومت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کام آتی ہے تو نیک دلی اور قابلیت، جو سوائے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ ملکہ جیمری کے دیے ہوئے دھوکے کے باوجود سلطان جانتے تھے کہ اس بار وہ نہیں بول رہی، وہ زمانے کے دھکے کھا چکی ہے اور اب کی بار وہ اس محفوظ جائے پناہ کو نہیں چھوڑنا چاہے گی۔ سلطان کی نیک دلی ایک بار پھر عہد کرائی اور انہوں نے ملکہ جیمری کو اپنے محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اب چونکہ وہ مسلمان بھی ہو چکی تھی اور یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایک مسلمان عورت کو پناہ دیں اور اسے لاوارث نہ چھوڑیں۔ ملکہ جیمری نے جب یہ سنا تو دل میں سوچنے لگی کہ سلطان آپ کی محبت نے مجھے اس جگہ پر واپس پہنچا دیا کہ میں پھر سے آپ کی محبت پر معمور ہوں۔ میں تمام عمر یہ فریضہ خوشی سے سر انجام دوں گی اور وہ دھوکہ جو میں نے آپ کو دیا تھا اس داغ کو دھونے کے لیے پوری زندگی آپ کی خدمت کروں گی۔ جیمری کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان ایک عظیم انسان ہے اور انہوں نے اسے معاف کر دیا ہے، اور ایسا ہی تھا کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ملکہ جیمری کو اس کے جرم کے لیے معاف کر دیا تھا، اور اب اسے ایک مسلمان عورت جس کا نام زینب تھا، اسے مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنے محل میں جگہ دے دی۔ یہی تو مسلمان سلطانوں کا وتیرہ تھا کہ جب کوئی بھی دشمن، کوئی بھی غیر مذہب دین اسلام کو سچے دل سے قبول کر لے تو اس ہر شخص کو عزت سے نوازا جائے، کیونکہ اب وہ دین محمدی میں آ چکی ہے۔